بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ سیمی سیمسن کی ایک اور ویڈیو جس کا نام اس نے رکھا تھا مجھ پر فتویٰ کیوں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ پہلے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے طریقہ کار کے مطابق پہلے سیمی سیمسن کی وہ ویڈیو دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم اس پر اپنا تبصرہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اپنے انگریزی لیکچر کو میں اردو میں تھوڑا سا بیان کروں گا۔ مجھ پر فتویٰ یہ عنوان ہے، کیونکہ مجھے علم ہوا ہے کہ کسی پڑھے لکھے نے یا ان پڑھ نے یا جاہل نے مجھ پر فتویٰ دیا ہے۔ کس نے؟ یہ کسی امام نے۔ یاد رہے میں نے کہا تھا میں کسی کو نہیں بخشوں گا۔ دو اماموں نے، ایک سامنے آ گیا ہے ایک پیچھے ہے، شاید انہوں نے ہی فتویٰ دیا ہو، I don't know، میں ان کو پر الزام نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ بات بھی کامنٹس میں میرے پاس پہنچی ہے کہ کوئی مجھے فکس کرنا چاہتا ہے، ہمیں فکس کرنا چاہتا ہے، مسیحیت کو فکس کرنا چاہتا ہے، استادوں کو فکس کرنا چاہتا ہے، رہنماؤں کو فکس کرنا چاہتا ہے۔ کوئی عقل کی بات کرو جوان۔ اگر تمہیں تھوڑا سا علم آ گیا نا معمولی سا، تو اس کو غلطی سے سیمی سیمسن کے سامنے یا مسیحیوں کے سامنے نہ لے کے آنا، ہم اڑا دیں گے، ہم تمہارے اس چھوٹے سے علم کو اڑا دیں گے۔ جو میں نے دعویٰ کیا ہے وہ غلط نہیں کیا، جو ہم مسیحی دعویٰ کرتے ہیں ہم غلط نہیں کرتے ہیں، ہماری بنیاد سچ پہ ہے، جھوٹ پہ نہیں۔ یسوع مسیح سچا ہے، ہم قرآن کی عیسیٰ کی بات نہیں کرتے ہیں، اور تم دعویٰ ہمارے اوپر فتویٰ دیتے ہو۔ تمہارے فتوے کو میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اس سے پیشتر جو آپ نے ریفرنس دیا مسٹر امام ینگ مین، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ تم نہیں جہان سنیں، تمہارے امام سنیں، تمہارے ڈیبیٹر سنیں، تمہارے علماء سنیں، اور وہ جانیں کہ تم کتنے نالائق ہو، اور صرف اپنے اتنے سے علم کی وجہ سے تم مجھے ریفیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا مسیحیت کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم نے یہ بھی کہا ہے نا کہ ہم جو جیوز اور کرسچنز ہیں آپ کا دشمن ہے۔ یہ تم نے اپنے لیکچر میں کیا دیا ہے؟ جو قرآن کی سورت 5 اس کی 51 آیت سے ٹیلی ہوتا ہے کہ جیوز اور کرسچنز کو دوست نہ بناؤ، تو عقل کے اندھو ہو، کہاں سے تم پیس والے ہو گئے؟ امن امان کہاں سے تمہارے پاس آ گیا؟ کون ہو تم؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ غصہ نہیں، کلیریفیکیشن ہے۔ فزیکل غصہ کبھی بھی ہوگا، لیکن جو جذباتی باتیں فیتھ ایریے میں ہوتی ہیں لفظوں میں ان کا اظہار لازمی ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ جو آپ نے مشکات کھولی ہے اور اس میں لفظ آپ استعمال کیا، سطر کٹوایا جائے یا کٹوا دیا جائے، وہ آپ کی مشکات ہے۔ کہاں سے پکڑی ہے، کہاں سے پکڑی ہے آپ کی بات ہے، لیکن میں آپ کو آپ کا شکر گزار ہوں ضرور کہ آپ نے مجھے ایک اور مشکات کا ریفرنس دے دیا ہے۔ اب میرے پاس 2 ریفرنس ہیں۔ ایک یہ کہ محمد نے بولا ہے کہ جو جاہلیت کی طرف منسوب ہوں ان کے باپ کا سطر کٹوا دیا جائے، یہ آپ کا ہے۔ جو میرا ریفرنس ہے وہ اس مشکات سے ہے۔ Now I'm going to read it to you today۔ آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں، جلدی سے اس کو دیکھیں کہ یہ ہے کیا چیز، جلدی سے اس کو دیکھیں ذرا۔ یہ کون سی مشکات ہے؟ ابھی اس میں پڑھے دیتا ہوں۔ اس کا جو عنوان ہے یہ انڈیا سے ہے، اور یہ اس کا ہے مشکات شریف
تصنیف ہے امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب کی ہے یہ. اب میں وہ پیج تمہیں بتا رہا ہوں, اس پیج کو ذرا دیکھ لو تاکہ وہ بھی تمہیں پتہ لگے وہ پیج کے اوپر کیا سلسلہ آتا ہے. یا جہاں میری انگلی ہے, اور میں کیمرہ مین کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ذرا اس کو کوشش کرے ہائی لائٹ کی, میں کوشش کرتا ہوں قریب جانے کی تاکہ ہر کوئی پڑھ سکے اس کو اچھے طریقے سے, اور یہاں پہ کیا لفظ استعمال کی ہوئے ہیں اور کیا ووکیبلری استعمال ہوئی ہے. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ مشکات میں بھی فرق ہے, ترجمے میں بھی فرق ہے, اور یوں اس میں بھی جھوٹ ہے. جب ایک مشکات اسی ریفرنس کو اور طریقے سے پیش کر رہی ہے, دوسرے لفظوں میں پیش کر رہی ہے, تو پھر بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں کتنا جھوٹ ہے. اب میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اور تم کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس کو رد کرو, اس کو رد کرو, اس کو ریفیوٹ کرو, رد کرو. لکھا ہے, یہ ہے پھر سے, یہ میرے پاس ہے والیوم 2 اور اس کا صفحہ ہے 441. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں واشگاف نعرے کے ساتھ, بلند آواز کے ساتھ. لکھا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اب میں, یہ میرے ترجمہ نہیں ہے, عقل کے اندھو, یہ میرا ترجمہ نہیں ہے, یہ آپ کی مشکات ہے. اور ابھی آپ کو دکھایا ہے کیا کہتا ہے اس میں. جو اب میں سلولی پڑھتا ہوں تاکہ تمہارے کان میں کسی جگہ پہ ٹیپ ہو جائے اور ذہن میں ٹیپ ہو جائے. جو جاہلیت کی نسبتوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس کے باپ کی شرمگاہ اس کے منہ میں دے دو, یہ لکھا ہے. اور کنایا نہ کرو, اور یہ کنایا نہ کرو. اب اسی کے اوپر وہ فتویٰ جو تم لوگوں نے مجھ پہ دیا ہے اور جو مجھے فکس کرنا چاہتا ہے, یہ ہے تمہارا اسلامی فتویٰ. اور ساتھ ساتھ یہ سمجھے کہ میں نے فکس کرنے والا معاملہ بھی دے رکھا ہے, یہ میں فکس کرنے لگا ہوں. یہ 1 2 3 یہ ہے تمہارا اسلامی فتویٰ اور تم فکس کر رہے ہو مجھے. میں نے تمہیں بولا ہے کہ ایسی غلطی نہ کرنا میرے ساتھ. میں نے آپ اماموں کو, آپ جو ڈیبیٹرز آپ کو بول رکھا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا کسی کو. یہ غصہ نہیں, یہ کلیریفیکیشن ہے. ہم جو مسیحی ہیں آپ کو بڑے زمانے سے وقت پہ وقت دے رہے ہیں. ناؤ اٹس ٹائم. اب ساری مسیحیت جاگ رہی ہے, سارے لوگ جاگ رہے ہیں, وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. اب آپ لوگوں کی کمبختی آ گئی ہے. اب اسلام میں وہ معاملہ نہیں رہے گا جو ہم 1400 سال سے یا 1450 سال سے قبول کر رہے تھے, سن رہے تھے. اب مسیحی ویسٹ میں بھی جاگ رہے ہیں, ایسٹ میں بھی جاگ رہے ہیں, ہر ملک میں جاگ رہے ہیں, اور پورے دنیا میں مسیحی جاگ رہے ہیں تم سب کو جواب دینے کے لیے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. یہ سارا جھوٹ ہے. Now understand it. اور اپنے ٹیگ ٹیم والے کو بول دینا جو تمہارے پیچھے کھڑا ہے, جو تمہارے ساتھ پیچھے سے بات کرتا ہے, یا وہ ٹیم جو تمہارے پیچھے ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگ تو آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے پیچھے بہت لوگ ہیں. خیال رہے, اگر میں اس کا جو میرے پاس آپ کو ریفرنس دیا, آپ نے میری لینگویج استعمال کرنے کی کوشش کی, یہ میری لینگویج نہیں ہے. عقل کے اندھو, یہ آپ کی لینگویج ہے, آپ کے رائٹر کی لینگویج ہے. اب میں آپ کی لینگویج میں ضرور بات کر رہا ہوں. ہم میلو بنتے ہیں, ہم حلیم بنتے ہیں, آپ لوگ مذاق کرتے ہیں. اب ہم آپ کی لینگویج میں, آپ کی زبان میں بات کریں گے تاکہ آپ کو علم لگے. اب آپ کو آگ لگ رہی ہے نا, آگ لگ رہی ہے نا. جب سچ ہوتا ہے تو آگ لگتی ہے, تو آپ کو آگ لگ رہی ہے. ہم اہل کتاب ہیں. والیوم سورت 4 اور اس کی 171ویں آیت, اور آپ نے خود بھی اہل کتاب کا ریفرنس دیے ہیں. وہ جتنے مرضی ریفرنس آپ دیں, لیکن اگر آپ بیوقوف کے بیوقوف رہتے ہیں تو آپ کو کون سمجھائے گا. آپ خدائے قدوس کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو جانیں کہ صرف یسوع المسیح, بائبل مقدس, وہیں پہ آپ کو برکت ملے گی. آپ کو جھوٹ کے زون میں, جھوٹ کے ایریے میں, محمد کے ایریے میں آپ کو برکت نہیں ملے گی. یہ بد زبانی ہے. اب جو مجھے آپ نے اپنا بھی ریفرنس دے دیا, میرا جو میں نے اپنی مشکات استعمال کی وہ بھی ریفرنس ہے. اب میرے پاس 2 ریفرنس ہیں. پہلے شاید میں نے اس کو اتنا دھیان نہیں دیا. سطر بھی کٹوا دو کسی کا, اور اس کے بعد
शर्मगाह को किसी के मुंह में डाल दो। अब दो रेफरेंस है पहले, और ये तुम्हारी गलती है, यू मेड द मिस्टेक नॉट मी। अब समझ ध्यान और सुनेगा। एक तो ये रेफरेंस हो गया कि बाप का सतर कटवा उसके मुंह में डाल दो, सतर कटवा दो, और जो मेरे पास रेफरेंस है वो ये है कि उसकी शर्मगाह, उसके बाप की शर्मगाह उसके मुंह में डाल दो, बाप की शर्मगाह उसके मुंह में डाल दो। तो ये आपकी गलती की वजह से हुआ है, ये आपकी जुबान में इस्तेमाल कर रहा हूं, हम ये जुबान इस्तेमाल नहीं करते हैं। ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। जी नाजरीन, आपने देखा कि सैमी सैमसन ने हदीस में कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इस चीज़ का तासुर देने की कोशिश की है कि इस्लाम में झूठ है, और इस हदीस में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है। तो मैं अपने सब नाजरीन से इसकी पेश की गई हदीस पर गौर करें। तो अगर हम इसकी हदीस पर गौर करते हैं तो हमें ये मालूम होगा कि इस शख्स को इस्लाम और इस्लाम के अकीदे और इस्लामी कुतुब से अलिफ बे भी मालूम नहीं है, वरना ये शख्स ये हदीस को पेश ना करता। क्योंकि अगर हम हदीस पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि ये हदीस कतन सही नहीं, बल्कि ये हदीस ज़ईफ़ है, और ज़ईफ़ हदीस नाकाबिल कबूल होती है। अब मसीही हज़रात इस चीज़ को इशू बना लेंगे कि एक हदीस जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नज़र आई तो मुसलमानों ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया, जबकि मामला कतन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो शख्स उसूल हदीस से वाकिफ़ है वो जानता है कि जो हदीस उसूल हदीस के मीज़ान पर पूरा नहीं उतरती तो मुसलमान इसको नहीं मानते, और जो हदीस उसूल हदीस के मीज़ान पर पूरा उतरती है तो मुसलमान उस हदीस को मान लेते हैं। तो इसी हदीस के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है जो हम आप लोगों के गोश गुजार करते हैं। पहला नुक्ता ये है कि अगर हम इस हदीस में देखें तो सहाबी उबई बिन काब से हज़रत हसन बसरी रिवायत कर रहे हैं, जो कि ख़ुद ही मुदल्लिस हैं। और मुदल्लिस शख्स के बारे में ये असूल है कि जो मुदल्लिस रावी अन से रिवायत करे, उसके अन की सराहत अगर ना हो तो वो हदीस ज़ईफ़ होती है। और इस दूसरा नुक्ता ये है कि ये रिवायत मिशकातुल मसाहबी से ली गई है। मिशकात एक ऐसी किताब है जिसमें तमाम कुतुब अहादीस से हदीसें लेकर एक किताब को जमा किया गया है। तो ये जो मौजूदा हदीस है ये किताब शरह सुन्ना से ली गई है, और शरह सुन्ना के जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है इमाम बग़वी रहमहुल्लाह। वो इस हदीस को पहले ही ज़ईफ़ कह रहे हैं। और इस हदीस को अगर हम देखें तो ये हदीस हदीसों की एक और किताब जिसका नाम है अल-मुस्नद, उसमें भी इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया गया है, और बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स और मुहद्दिसीन ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। और वीडियो की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस पर ही इक्तफ़ा करता हूँ कि इस हदीस पर ज़्यादा बात ना की जाए, क्योंकि हदीस ज़ईफ़ है। और अगर किसी को अपनी तसल्ली करनी हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में या कमेंट्स में रब्ता कर सकता है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स इसी चीज़ को बाइबल में देखते हैं कि ऐसी किताब जिसको मसीही दिन रात अपने सीने से लगाए हुए हैं, क्या इस किताब में तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की गई? अगर हम बाइबल में देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस किताब में तो गंद की पलंडी खोली हुई है। तो अगर हम इस किताब में देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनको बताते हुए भी शर्म महसूस होती है। लेकिन हम ऐसा करेंगे कि उन चीज़ों को हम हवाला जात बता देंगे तो देखने वाले ख़ुद उस हवाले से देख लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम पैदाइश की किताब का बाब नंबर 24 और फ़िक्रा नंबर 1 से पढ़ना शुरू करें तो हमें मालूम होता है कि इब्राहिम बहुत ज़ईफ़ हो चुका है, और वो अपने घर के नौकर जो उसकी सब चीज़ों का मुख्तार था उससे कहता है कि तू ज़रा हाथ मेरी रान के नीचे रख, ताकि मैं तुझसे कसम लूँ कि तू कनानियों में से मेरे बेटे इज़हाक के लिए बीवी नहीं लाएगा, बल्कि मेरे वतन जाकर मेरे रिश्तेदारों में से मेरे बेटे इज़हाक के लिए बीवी लाना। अब इन फ़िक्रात में जो गौर तलब बात है वो ये है कि रान के नीचे हाथ रख कर कसम लेने से मुराद मर्द का आला तनासुल पकड़वा कर कसम लेना है, और इस चीज़ का इकरार बाइबल की अक्सर तफासीर में किया गया है। और जब हम इसी बाइबल की यही किताब पैदाइश की किताब इसका बाब नंबर 24 और इसकी आयत नंबर 9 तक पहुँचते हैं तो हमें मालूम होता है कि नौकर अपना हाथ बढ़ाकर
ران کے نیچے ہاتھ رکھ کر اعلیٰ تناسب کو پکڑتا ہے اور قسم کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ قسم لے لیتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں یہاں کس طرح کی زبان اور قسم لینے کا کون سا طریقہ استعمال کیا گیا ہے، کس طرح انبیاء کی توہین کا ٹھیکہ بائبل کے مصنفین کے کھاتے میں آیا ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اس قسم کی توہین سے مبرہ ہیں۔ انبیاء پر جتنے بھی الزامات ہیں جو بائبل نے لگائے ہیں، مسلمان اس سے بالکل ہی مبرہ ہیں۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ گندگی اور اس سے بھی زیادہ لٹریچر زبان دیکھنی ہو تو بائبل کی کتاب حزقیال میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بائبل کی کتاب حزقیال اور اس کا باب نمبر اگر آپ 23 مکمل پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اعتراض کرنے والے کے اپنے مذہب کا کیا حال ہے۔ میں ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنے حصے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے خاص طور پر اپنے مسیحی احباب سے اس کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔